آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکم پریزنٹس ورلڈ کپ ہمارا ہے پاورڈ بائی می باڈی اسپرے، اور روزانہ ہم یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ورلڈ کپ میں جو سنسنی خیز میچز جاری ہیں۔ 2023 ورلڈ کپ بھارت میں جاری ہے، اور ورلڈ کپ میں جو اب گروپ ٹیبل تھا اس کے آخری میچز چل رہے ہیں، اور ڈیسائیڈ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل فور میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ بھارت بہت زبردست کرکٹ کھیل کے اپنے 7 میچز جیت کر ورلڈ کپ کے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ دوسرا نمبر اس وقت ساؤتھ افریقہ کا ہے۔ پاکستان ابھی بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان آج نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہے، اور پہاڑ جیسا ہدف نیوزی لینڈ نے پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے 50 اوورز پوری بیٹنگ کی ہے اور 402 رنز کا بڑا ہدف پاکستان کو دے دیا ہے۔ پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان چیز میں ہمیشہ سے کمزور رہا ہے پاکستان نے، لیکن ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف 350 رن کا چیز کیا تھا، اور آج پوری قوم کو پاکستان سے بہت امیدیں ہیں۔ جس طرح سے پاکستان نے اپنی اننگز کا آغاز کیا ہے، فخر زمان نے کم بیک کرنے کے بعد پہلے بنگلہ دیش کے میچ میں 80 رنز سکور کیے، اور آج فخر زمان نے پاکستان کی جانب سے کسی بھی ورلڈ کپ میں تیز ترین سینچری سکور کر کے کچھ امیدیں اپنے لوگوں کو اور بھی دلا دی ہیں کہ کیا پاکستان اس میچ کے اندر جیتنے جا رہا ہے، کیا پاکستان 402 رنز کا بڑا ہدف چیز کر لے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اپڈیٹ ابھی یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کو بارش کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اور پاکستان ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 10 رنز ابھی آگے ہے۔ جب میچ دوبارہ شروع ہوگا تو دیکھیں گے کہ کیا فخر زمان اور بابر اعظم کریز پر موجود رہیں گے، پاکستان 402 رنز چیز کرے گا یا نہیں۔ ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر حسن جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا، فیضان باقر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرحان فرید صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پہلی بار ہمیں جوائن کیا ہے ینگسٹ اولمپئن ہیں پاکستان کے سید سمیر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا۔ میں آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں کہ پاکستان جس طرح سے آج کھیلا ہے، جس طرح سے پاکستان نے پہاڑ جیسے ہدف کو چیز کرنے کے لیے سٹارٹ کیا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اگر بارش رک جاتی ہے اور پاکستان دوبارہ سے اننگز کو شروع کرتا ہے، چیز کرے گا؟ دیکھیں اگر اوورال اس وقت سنیریو دیکھیں تو پاکستان کے لیے فیوریبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا کرکٹ سے بھی تعلق ہے، کرکٹ بھی کھیل رہا ہوتا ہوں، تھوڑی سی جو ہے نا مس ججمنٹ ہوئی ہے پچ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ دوسری سائڈ کو دیکھیں گے وہ اسپنر کھلا رہے ہیں اور آپ نے پورے فاسٹ بالر کھلا دیے ہیں اور چیز پہ چلے گئے، لیکن سم ہاؤ دیکھا جاتا ہے پاکستان کے لیے اس وقت یہ جو اگر دیکھا جائے کہ لک وائز پاکستان اس وقت لکی ہے کہ وہاں پہ اپ سیٹ ایک سمجھ لیں گے یہ ہو گیا ہے کہ آپ کا فیور میں آ گیا ہے ایٹماسفیئر، اور بارش کے بارے میں پہلے سے بھی کہا جا رہا تھا، تو یہ دونوں ٹیموں کے لحاظ سے بہرحال پاکستان کی اس وقت کیا پلاننگ ہے، اللہ کرے پاکستان جیتے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو آج جو کم بیک کیا ہے، جو فخر کا آپ نے بولا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وائٹل رول ادا کر رہے ہیں پاکستان کے لحاظ سے ایز اے اینکر بیسڈ، کہ اگر وہ جب تک پاکستان ٹیم کی طرف سے کھڑے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا اس وقت اگر اوورآل دیکھا جائے نیوزی لینڈ کے لیے۔ فرحان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بارش رک جاتی ہے اور پاکستان دوبارہ سے اپنی اننگز کو شروع کرتا ہے، ڈیو ایفیکٹ بھی وہاں پر آ جائے گا، بارش کی وجہ سے گراؤنڈ گیلا ہو جائے گا، بال کو ٹریول کرنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، اور فخر زمان جس طرح سے کھیل رہے ہیں، بابر اعظم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 402 چیز کرے گا؟ لیکن جب بارش کے بعد دوبارہ کھیل شروع ہوگا تو پھر ڈی آر ایس میتھڈ کے تحت کیا ہدف پاکستان کو ملتا ہے، کتنے اوورس میں کتنا ٹارگیٹ چیز کرنا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کو T20 گیم ہی کھیلنا تھا ابھی 400 رن کا ٹارگیٹ کرنا، جب ڈی آر ایس میتھڈ کے تحت رن کٹیں گے، اوورس کٹیں گے، تو پاکستان کو بھی تقریباً اتنا ذہن میں پہلے ہی تھا کہ 8 سے 10 کی ایوریج چیز کرنی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا، لیکن اوورآل جو ہے کنڈیشن جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے حق میں بہتر ہے اگر میچ دوبارہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بیٹنگ ہے نا وہ تسلسل نہیں ہے بیٹنگ کے اندر، فخر زمان اگر کسی لمحے آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے کہ جو فخر جیسی نہیں کھیل سکے، افتخار کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم نے جیسے سبیر نے کہا کہ ہم نے مس جج کر لیا اور اتنا اسکور جس طرح کھا لیا، پہلے جو ہے وہ 2019 کا ریکارڈ توڑا، حارث رؤف نے 84 رن دیے، 85 دے دیے حسن علی کے بعد، آج پھر شاہین آفریدی کا یہ ریکارڈ میں نے کہا تو 90 رن دے دیے، تو بالنگ کی بھی جو ہے نا آپ نے اس پچ کے اوپر بھی کم از کم 300 یا 350 رن کے اندر روکنا چاہیے تھا، پاکستان نے پہلے تو رن بہت زیادہ کی، بابر اعظم بے بس نظر آ رہے تھے، مطلب اس طرح رویندہ جو جس طرح بیٹنگ کر رہے تھے، ولیمسن 4-5 میچوں کے بعد آئے انفٹ تھے، آگے جو اننگ کھیلی ہے اس کے بعد جو کیچ پکڑا ہے عبداللہ شفیق کا، مطلب
कमाल के मतलब टीम है, क्या परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की टीम को भी, मतलब अब बका की जंग है, इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान मरो या मारो वाला काम करेगा। तो अगर इसके बाद ही मैच शुरू होता है तो पाकिस्तान के लिए मौका जरूर मौजूद है कि वो DRS के बाद जो भी टारगेट मिलता है उसको एक प्लानिंग के तहत जाके करें। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सलाहियत मौजूद है कि वो DRS के बाद जो है वो अपने T20 की टीम है तो T20 वाला गेम खेल के इस गेम में दोबारा वापस आ सकते हैं वर्ल्ड कप में भी। बिल्कुल फैजान साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है लेकिन फिनिशर्स पाकिस्तान की टीम में बहुत कमी है कि बहुत ज़बरदस्त मैचेस पाकिस्तान ने फिनिश किए हों, मगर माजी भी हम देखें। और अगर एक सवाल ये भी है कि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं मैच से पहले जो डिसीजन हो सकते थे वो कौन से डिसीजन थे जो पाकिस्तान 402 रन तक नहीं पहुंच पाता? मैच से पहले के डिसीजन ये कि देखिए अब्दुल रहमान साहब पिच पे मौजूद थे जो कि असिस्टेंट कोच हैं, वो पिच पे बैठे थे। मैं समझ शायद सजदा वजदा कर रहे हैं मैच से पहले, मैंने वो क्लिप देखा, मैंने कहा फूक फूक कराएं। पिशावर में भी बाबा आ गए हो सकता है, इससे पंजाब में तो बाबा वाला निज़ाम बहुत है, मेरे शायद कि पिशावर में भी बाबा आ गया, तो इस तरह कुछ कर रहे थे। तो मैंने कहा अब्दुल रहमान साहब कर रहे हैं, मिकी और मॉर्नी मॉर्कल किधर हैं? अगर आपने बॉलिंग करनी है तो वही बॉलिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कोच। अच्छा जी, उसके अलावा फिर अभी रिसेंटली IPL में आपके मॉर्नी मॉर्कल साहब एक टीम के साथ मौजूद थे, मिकी ऑर्थर साहब तो पूरी दुनिया में घूमते थे, जो कोई भी नहीं बुलाता उनको तो भी घूमते रहते हैं। पाकिस्तान फारिग मुल्क भी उनको फारिग आदमी को ले लेता है, मतलब मिकी ऑर्थर कहीं नहीं होते ना, सिंगापुर की कोचिंग भी की उन्होंने, उनका ये मामला कहते हैं वो बड़े कोच है दुनिया में उनको, मगर मैं उनको कोचिंग एहलियत के मुताबिक साबित नहीं कर पाया आज तक वो अपनी एहलियत के वो किस कैलिबर के कोच है। अब आपने पिच रीड की, जो भी हुआ, आपने टॉस किया, बाबर ने फैसला ले लिया, ठीक है, पास्ट हो गई बात। आप ग्राउंड में उतरे, आपने बॉल स्टार्ट किया, आपने 2 ओवर अच्छे कराए, 2 ओवर में आपके 6 रन है, अगले 8 ओवर में आपने 60 रन खा लिए, 10 ओवर में 67 करा दिए, वेल इनफ, 1 आउट है। सडनली आपको क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं कि 4 ओवर उसके शाइन के हो गए, आपने इफ्तिखार को लगा दिया सिर्फ इसलिए कि लेफ्टी, तो रविंद्र है वो आपका लेफ्टी नहीं है मामूलक, आप उसको देखें, अपने मामलों को देखें, आप इफ्तिखार को लगा रहे हैं जब आपको पता है कि रन रुके हुए, तो आप वहां से हसन अली, हारिस रूफ या वसीम के ओवर कटाते रहते और बीच में कहीं आप इफ्तिखार को जब दायरे में लगाया उनको लूट लिया तो इफ्तिखार का कॉन्फिडेंस डल हो गया। अब हर बार ये नहीं होता कि मैं खब्बे के आगे ब्रेक बॉलर लगा दूं, खब्बा भी तो देखना है, 500 रन की उसकी फॉर्म लगी हुई है, उसको बॉल फुटबॉल नजर आ रही है, उसका माइंड इस टाइम गेम पे इतना है कि उसके आगे कोई भी बॉलर गेम कर रहा हो। 3 सेंचुरियां दुनिया में न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन टर्नर, स्टीफन फ्लेमिंग, खुद में विलियमसन साहब और मार्टिन गप्टिल, सॉरी स्टीफन विलियम का नाम इसमें से हटा दे, 3 थे इससे पहले, ये चौथा हो गया न्यूजीलैंड का दुनिया में जिसकी 2-2 थी, चारों बराबर थे। 3 करने के बाद न्यूजीलैंड की तारीख का पहला खिलाड़ी हो गया वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी और डेब्यू पे 3 सेंचुरी करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी हो गया ये। तो उस प्लेयर के आगे आप कौन सी लॉजिक? अच्छा चलिए जी, रन पढ़ रहे हैं आपको, 20 ओवर 142 रन है पाकिस्तान के खिलाफ आपके, फिर आप 20 ओवर बाद 3 ओवर वसीम सही करता है, आप चेंज कर देते हैं, फिर उठा के आप स्पिनर ले आते हो, ये वसीम को लगा दे, जान छोड़े बात का, हमारी डिफेंसिव अप्रोच कब खत्म होगी? ये कौन सा मिसबा कैप्टन कूल दिखा के गया था हमारे माइंड सेटों को कि जी आप डर के खेलें डिफेंसिव अप्रोच, वो डिफेंसिव अप्रोच के लिए बॉलर भी थे उस टाइम पे, वो बॉलर वावरिया जैसे थे और दीगर बॉलर थे जो उसको बचा। अब आपके बाद आप टॉस जीत जाते, 370 कर देते, आप कभी नहीं करते, आप पहली बार टॉस जीत का बैटिंग कर लेते, तब भी वो न्यूजीलैंड है, आप वही है लकीर के फकीर, वही बाबर को भेजना है, वही रिजवान को, वही खानदान को, वही चलाना है आपने, ट्रेन की पटरी पे आप चढ़े में बस, और ट्रेन चले जाएगी, वो एक ही ड्राइवर है उसको लेके जाया जाएगा। आप 330 करते तब भी आप खा लेते 40 ओवर में पूरा। बॉलिंग तो आपकी है इतने रन की, ये तो कम पड़ रहे हैं। ये तो वही बात है कि वसीम ने कहा 2 आउट कर गया नीचे से, 60 रन दिए वसीम ने, उसके साइड के अलावा एक माशाल्लाह 90 कहाँ छुपाओगे? हर जगह से मिटा दो सियासत, मगर कहीं ना कहीं 90 आ जाता है, चाहे आप वो 90 वर्ल्ड कप में कर लें आप। तो वसीम 3 मैच जिसके लिए एक सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा था कि शैम्पू के इश्तिहार में और गोरे रंग के को क्रिकेट में लेके आते, वो 3 मैचों में 8 आउट कर गया। वो खातून है और बहुत माशाल्लाह उनका वजन है वैसे भी और जबानी भी वजन है। के अलावा तीनों फास्ट बॉलर ने 257 रन दिए, हारिस ने, हसन अली ने 3 फास्ट, और हसन अली को खिलाने का फैसला किया, जबकि कंकशन में उसामा मीर 2 आउट कर गया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मैच में लाया भी वो, ठीक है, फुल टॉसें करता है, उसको आउट करने की आदत है। हम इसको आम क्रिकेट में कहते थे कि लालची बॉलर मैन ऑफ द मैच लेने के लिए करते हैं हम, जो मल्टीनेशनल क्रिकेट उसमें होता है।
तो आप उसको समझा क्यों नहीं रहे? आप ये जो 8-8, 10-10 का पैनल लेकर गए हुए, एक से पैंट नहीं संभलती। डॉक्टर सुहेल सलीम माशाल्लाह 60 से ऊपर के हो रहे हैं, वो डॉक्टर है। यासिर शाह पर जब वो एलिगेशन लगा था ना डोपिंग का, तो उन्होंने दवा का नाम टीवी पे गलत बता दिया था, वो आपके डॉक्टर हैं टीम के। तो लम्हा फिगर ही आपका 13 लोग, मकबूल बाबरी आप लेकर गए हुए, माहिर नफ्सियात, तो उनसे पूछेंगे कितने दिन उन्होंने काउंसलिंग की है, इनको जहनी जो तनाव है, अंदर डिप्रेशन है, हर प्लेयर के मुंह छुपा रहा है। आज आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम में हारिस रऊफ किसी रेस्ट के लिए गए, किसी इसके लिए गए, गैप के लिए, तो इमाम बात कर रहे हैं तो हारिस रऊफ उनको मुंह नहीं लगा रहे, इमाम से लगे खामखा में। अच्छा, इमाम थोड़े बातूनी भी है, उनको शौक भी बहुत है इंतजाम की तरह, मुल्तानी चौसा हलवा खिलाने का, वो लगे हुए हारिस रऊफ उनको। तो आपस में इतना तनाव है, हार की वजह है, एक दूसरे से बन नहीं रही। कप्तान की एक अपनी लाइन है, देखिए 2 पी, सियासत में 3 पी थे, अब यहाँ क्रिकेट में 2 पी हैं। एक पी है हरियाणा पंजाब, दूसरा है पहाड़ी पेशावर। तो अब इन 2 पी में की जंग है। एक के सुसर आकिब से काम लगवा रहे हैं, कलंदरी बनाकर और समंदरी लगाकर। आकिब जावेद के थ्रू काम हो रहा है, शाहीन शाह का रास्ता, और वो सुसर बना रहे हैं, जो कि बैठते मुल्लाओं के साथ हैं, काम छोले वाले कर रहे हैं वो। चलें प्रोफेसर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से फैज़ान भाई ने भी जिक्र किया कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब है, ज़ाहिर है उसके इम्पैक्ट तो आते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, और जो टीम जिस तरह से जैल होकर खेलना चाहिए था, जिस तरह से दूसरी टीमें वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, आप समझते हैं ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका तो मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन मैं इस इदारे के साथ 2.5 साल हो गए होंगे, मुख्तलिफ इवेंट्स में यहाँ पे मौजूद रहा। तो मैं सबसे पहले तो एक जुमला यहाँ पे कहूँगा कि मैं 2.5 साल से एक ही जुमला बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी तमाम रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को मैच विनिंग बॉलर नहीं समझता हूँ। आप अगर जहाँ पे बॉल लैंड करते हैं वो उस जगह के ऊपर आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, और SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चेक करें तो उसमें नज़र ये आता है कि ये सिर्फ 2 तरह की बॉल कर रहे होते हैं ज़्यादातर। और आजकल के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत कुछ स्टडी करके भी आ रहे होते हैं कि ये बॉल करते कहाँ पर हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, हमेशा बेस्ट रहा शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। आप न्यूजीलैंड को देख लें, 10 ओवरों में कोई विकेट नहीं और 90 रन। तो शाहीन शाह अफरीदी का मवाजना मोहम्मद आमिर से तो कभी किया ही नहीं जा सकता, और ना मैं उनको कोई इतना बेहतरीन बॉलर समझता हूँ। हारिस रऊफ की सूरत हाल देख लें, मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ जो है वो वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस से ज़्यादा जो है वो इश्तिहारात पर वर्किंग करते रहे हैं। वो उसके ऊपर होमवर्क बहुत शानदार उन्होंने किया, जिसकी वजह से हम उनका जेस्चर और पोस्चर बड़ा बैलेंस देखते हैं इश्तिहारात के अंदर। अब आ जाइए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की तरफ, जो ये कहते हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से रैंकिंग में ऊपर तो हैं। आप जहन साजी देखिए, क्या आपका ये टारगेट था कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है तो उससे ऊपर रहेंगे? देखिए, जर्नैल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको जितनी तनख्वाह दी जाती है जर्नैल को, वो इसलिए दी जाती है कि ही शुड डिसाइड राइट टाइम एंड द राइट वर्डिक्ट, स्ट्राइक ऑन टाइम, सही फैसला बस लेता है वो। आपकी जब जहनीत यही है, तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान के शोज उठा के देख लें, इंक्लूडिंग इस मेट्रो 1 चैनल के भी, अक्सर लोग ये कह रहे थे कि हमारी जो पेस बैटरी है वो बड़ी शानदार है, बहुत अच्छी है। ये कौन सी पेस बैटरी है आखिर जो 402 रन दे रही है? ये कौन सी पेस बैटरी है जो 347 दे रही है? तो ये चीज़ तो हम जानते ही थे। हारिस रऊफ साहब से पूछा जाए कि आपको रविंद्रा ने 1 ओवर में कितनी आराम से 2 छक्के लगा दिए भाई, तो वो पूरी तरह स्टडी करते हैं। इनकी बॉलिंग में डेप्थ नहीं थी, हाँ बैटिंग में डेप्थ थी, हम डे 1 से सारे बात करते चले आ रहे हैं। और अभी जो पोजीशन है, तो मैं डकवर्थ लुइस मेथड की डेफिनेशन आपके सामने पेश कर दूं कि डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जब भी बारिश आई है तो चेस करने वालों के लिए मुश्किलात लाई है, आसानी नहीं लाई उनके लिए। रन पर ओवर ऊपर ही हुआ चेस करने वालों के लिए। तो अभी कोई इल्यूजन होगा, मौजज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस मैच को हमारे हक में, अभी तक तो कर दिया अल्लाह ने, अदरवाइज जो है वो नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जो ये स्कोर ये देकर गए थे, सो कॉल्ड पाकिस्तान ग्रेटेस्ट बैटरी इन द वर्ल्ड, पेस बैटरी, आई ऑलवेज डिफर विद देम। माइकल वेट के छक्के कोई नहीं भूल सकता जो T20 में मैथ्यू वेट के जो शाहीन शाह अफरीदी साहब के ऊपर पड़े। तो बात यहाँ पर यही आती है कि आखिर इस वक्त पाकिस्तान को, जिन्होंने, इस पे मत जाइए कि ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है भाई। जुनेद भाई एक दिन बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग के ऊपर कि इस्लाम में सजा और जजा का कानून है, तो इंजमामुल हक साहब इस्तीफा मत दीजिए,
آپ نہ دیں, ابھی تو آنے دیں, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کیا بھیجا تھا. امام الحق صاحب انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں افغانستان کے میچ سے پہلے کہ کل افغانستان کے میچ میں آپ ہمیں ڈیفرنٹ رنگ و روپ میں دیکھیں گے. ارے بھائی دیکھ لیا نا, کتنا مذاق اڑواؤ گے اپنا یار. ہم سب نے آپ کے رنگ بھی دیکھ لیا, روپ بھی دیکھ لیا, جیسے آپ کسی سبا پیلس میں شادی میں جانے کے رنگ و روپ بنا رہے ہیں یار آپ. تو آپ خود اپنا مذاق اڑواتے ہیں یار. کون سا رنگ و روپ ہو گیا افغانستان کے خلاف؟ بالکل خود شرم کھائیں ان چیزوں سے. sweep before your own door. self praise is no recommendation. اپنے مومیا کب تک بنو گے مٹھو بھائی؟ اور کون سا رنگ و روپ آپ نے دکھلایا؟ تو میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ کوئی ایلیوژن ہوگا. ان کی جتنی دم ہے اگر یہ سیمی فائنل میں آ گئے تو اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن یہ کہ ایز یو ساو سو شیل یو ریپ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سمیر صاحب فائنل میں آ گئے تو بہت بڑی بات ہوگی, اور سب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں نہیں پاکستان سے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے. یہی اگر فارم سب کی سارے کھلاڑیوں کی ورلڈ کپ اسٹارٹ ہونے سے پہلے لگی ہوتی, آپ اسٹارٹ کے میچز اچھے کھیلتے, آپ نے سری لنکا کو ہرا دیا, نیدرلینڈ کو ہرا دیا, لیکن اس کے بعد آپ بالکل ہی کولیپس ہو گئے, آپ افغانستان سے ہار گئے, تیاری نظر نہیں آئی ورلڈ کپ میں. دیکھیے بیسکلی ایز اے کوچ, کیونکہ ظاہر بات ہے ہم بھی کھیلے میں ایک اسپورٹ سے تعلق ہے, ایک پلیئر کی نا بھوک ہوتی ہے جب کسی ٹورنامنٹ میں جا رہا ہوتا ہے, اس کی جیتنے کے لحاظ سے ہوتی ہے, یا اس کو جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اوور آل اگر آپ سینیریو کو دیکھیں تو اس میں سری لنکا میں انہوں نے اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کی ایک سیریز رکھی, وہ وہاں پہ پورے یہ ڈرین آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد ایشیا کپ وہیں تھا, تو ہم نے پلان ہی نہیں کیا ہے. دیکھیں ہم لوگ بھی جیسے اگر ہاکی کی ٹورنامنٹ کھیلنے ملیشیا میں جاتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے بہت ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے سری لنکا کا بھی ہے. وہاں پلیئرز کے اندر اچھا دوسرا ہمارے میں سیکنڈ کروں گا ان کی بات کو پروفیسر صاحب کی, کہ پلیئرز کی جو لابی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ نے ابھی انڈیا کے لحاظ سے آپ دیکھیں, وہاں جو آپ کے ایکسپیرینس پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ دیتے تھے, وہ اپنی میچ فیس پہ نہیں جاتے تھے, وہ اپنے کانٹریکٹ پہ نہیں جاتے تھے. ہماری اصل میں مائنڈ ہی ہمارا چینج ہے, مائنڈ ہی ہمارا پازیٹیو نہیں ہے, ہم کسی پلیئر کو چانس دینا نہیں چاہتے. ابھی 2-3 دن سے ریومر تھی کہ آپ کو ابرار ہو سکتا ہے کہ ٹیم کے اندر ہو. دیکھیں اسپیشل ڈپارٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, اسپیشلٹی جو پلیئر کی ہوتی ہے وہ بیلنس کرتی ہے ٹیم کو, کہ اسپیشلسٹ آپ کا وکٹ کیپر ہو, اسپیشلسٹ آپ کے پاس اسپنر ہو, اسپیشلسٹ آپ کے پاس فاسٹ بالر ہو. آپ نے اسپنر ہی نہیں آپ آئیڈینٹیفائی کر پائے اس ورلڈ کپ سے پہلے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیس پہ ہم نے کیا کرنا ہے. اوور آل اگر آپ شاہین آفریدی کی پرفارمنس دیکھیں تو ایشیا کپ میں بھی آپ کی کوئی ایسی نہیں تھی, اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھی, کیونکہ ایک پلیئر کا ریہیب ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کم بیک کرتا ہے. آپ کم بیک ہی نہیں کر پا رہے, آپ پلیئر کو مینٹلی اسٹرانگ ہی نہیں کر پا رہے, تو پرفارمنس ایسی آئے گی, آرڈنری پرفارمنس آئے گی. آپ نے میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں جو سب سے بڑا جو ایک ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ابرار آپ کو ایک اچانک پلیئر ملا, سعود شکیل آپ کو ایک اچانک پلیئر ملا, تو یہ پلیئر کہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ اسی سیریز میں ہوئے نا, چانس دیا آپ نے. افغانستان جیسی سیریز میں تو آپ کے سارے سینئر پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں, وہاں اب آپ نے ویسٹ انڈیز میں وہاں پہ انڈیا کھیلنے گئی ہے, انہوں نے اس ٹیم کو ٹیم کھلائی, اس میں سے شبھم گل نکلا, اسی میں سے آپ کا کے ایل راہل کا کم بیک کروایا کیونکہ وہ انجرڈ ہوا تھا. تو آپ کے پاس بیسکلی آپ کا بورڈ ہی جو ہے اس میں شفلنگ اتنی جلدی ہو رہی ہوتی ہے اور ساری پولیٹیکل بیسڈ ہوتی ہے. تو پلیئر کو بھی اب جو لاہور میں جو سیٹل ہیں یا پنجاب میں جو سیٹل ہیں وہ بہت قریب ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابرار کا تعلق کیا کراچی سے ہے یا اس کا سعود شکیل کا تعلق کراچی سے ہے. سیفی کے بارے میں بولوں گا, سیفی نے جس طریقے سے کم بیک کیا ہے, ابھی آپ اس کا لوکل اس میں ڈومیسٹک میں دیکھیں, اس نے رنز کے انبار لگا دیے. تو اسی طریقے سے اسد شفیق تھے, اس سے پہلے خرم منظور تھے, مطلب فواد عالم تھا. فواد عالم بیچارہ یہاں سے دل برداشت ہو گیا, امریکہ چلا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ کا پلیئر بیلنس نہیں ہوں گے, اور بڑی اچھی بات کی 2 پی پہ انگے رہ گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں, ہمیں بین پاکستانی سوچنا چاہیے, چاہے وہ کرکٹ ہو, ہاکی ہو, کچھ بھی ہو, تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور میرٹ بیسڈ ٹیم بنانی چاہیے. ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس وقت سائم ایوب ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ پہ وہ پرفارم کر رہا ہے لیگز میں, اس کو افغانستان کی ٹیم میں چانس ملا, لیکن یہ بنایا جا رہا ہے کہ پتہ چلا کسی پلیئر کو رات میں اچانک بتایا جا رہا ہے کل تم میچ کھیل رہا ہو. اس طرح نہیں ہوتا. اور سیم ایوب جس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں, شکیل کے ساتھ اس طرح ہوا کہ کل آپ ٹیم میں ہو, آپ کل ٹیم میں نہیں ہو, بخار ہو گیا,
سر یہ بہت سی پرابلم ہے انٹرنلی. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ٹیم کے لحاظ سے. اگر ینگ جنریشن کو یا ینگ پلیئرس کو ہم مینٹلی اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ہم زندگی بھر آرڈنری ٹیم پہ ہی طریقے سے. ٹھیک ہے، اور مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب ضرورت آ گئی ہے کہ پاکستانی ٹیم کے اندر بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ بورڈ میں ہو، آفیشلز میں ہو، یا کھلاڑیوں کے اندر ہو. ڈگ آؤٹ پہ پلیئرز اچھے ینگسٹرز آپ کے بیٹھے ہیں لیکن ان کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. مزید بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میڈیکم پریزنٹس یور کڈ اسکول ICC مینس کرکٹ ورلڈ کپ 2023 پاورڈ بائی می باڈی اسپریڈ آل اباؤٹ می. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو میچ نیوزی لینڈ بمقابلہ پاکستان ہو رہا ہے، یہ میچ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اب کچھ ایسی چیزیں ہوئی خاص طور پہ کل کے افغانستان کے اپسیٹ کے بعد سے کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو شاید جگہ مل جائے گی. کچھ اسکرپٹ اپنے حساب سے چلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ اگر پاکستان ٹورنامنٹ میں رہے گا تو شائقین کی جو ہے وہ دلچسپی برقرار رہے گی، اور کسی بھی ٹورنامنٹ کی کامیابی جو ہے وہ شائقین کی موجودگی سے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کچھ جو آرگنائزرز ہیں ان کی بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر اسکرپٹ غلط لگ گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر پاکستان کے آؤٹ ہونے سے ٹورنامنٹ کی جو ایک سنسنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہرحال ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، اولمپئن سید سمیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرحان فرید راجو موجود ہیں، جاوید خلیل صاحب موجود ہیں، پروفیسر حسن جاوید موجود ہیں، فیضان باقر اور سید منیر حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا. ماشاءاللہ بڑے سینئر ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں اور بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں. گو کہ ان کا اکثر اختلاف ہو جاتا ہے ہماری ٹیم سے، یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ ان کی موجودگی میں ذرا جو ہے وہ محتاط طریقے سے تبصرہ دیتے ہیں. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں. کیوں سر، کیوں اختلاف ہو جاتا ہے آپ کا ان سب سے؟ یہ جتنے ہمارے ینگ جو وہ ہیں اختلاف مختلف سے نکلا، ان سب سے مختلف ہے ایج کی وجہ سے. ایج تو آپ بہت خطرناک بات کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا، وہ تو صرف نمبر ہے سر، ایج سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے بڑے عرصے بعد اچھی اور صحیح بات کی ہے، اور سچی بات کافی صحیح بات ہے نا. لگا ہے آپ اپنے جوبن پر آئے ہیں. میں بالکل، ایج ایک نمبر ہے، ایج سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دل جوان ہو، سب ہر چیز بہترین رہتی ہے. ہاں لیکن عمران خان سے نہیں، عمران کو بھی ہو سکتا ہے، عمران خان سے تو چھوٹے ہی ہیں نا. نہیں 12ویں دہائی ہے. اچھا چلے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب کیا کہتے ہیں میچ لگ رہا ہے کہ شاید سسپینڈڈ ہو جائے، ویب سائٹس وغیرہ پہ سسپینڈڈ کی اطلاعات ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ والی ویب سائٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، وہ میں تو ان ویب سائٹس پہ نہیں جاتا جن سے پیسے کمائے جاتے ہیں یا پیسے گنوائے جاتے ہیں. گنوائے زیادہ جاتے ہیں، کمائے کم جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ایک دفعہ شاید پہلی دفعہ آپ پیسے کچھ جیت جائیں، اس کے بعد آپ اگلی دفعہ جیتنے کے چکر میں اپنے لاکھوں نہیں تو ہزاروں روپے ضرور کما دیں گے. جب تک کہ آپ بالکل مایوس نہیں ہو جائیں گے، اس سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ جیت جائیں گے، پھر آپ کو ایک نئی لگن لگ جائے گی کہ نہیں شاید میں آپ کے اگلے جو ہے نا زیادہ پیسے جیت جاؤں گا، اور اسی کوشش میں آپ پیسے کماتے جائیں گے. کبھی ان ایپ سے، ان چیزوں سے کوئی شخص پیسے گھر لے کے نہیں جاتا. یہ میرا دیکھا ہوا تجربہ ہے. زیادہ تر لوگ ہار کے ہی جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ان چیزوں سے دور رہیں، فزیکلی بھی اور ایپس کے ذریعے بھی. بہرحال چلیں، ہمارے ساتھ سید سمیر حسین بھی موجود ہیں. کیا کہتے ہیں سر، پاکستان کی اوور آل پرفارمنس آج کے میچ میں کیسی لگی آپ کو؟ دیکھیں اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان کے فیور میں ابھی، کیونکہ بارش نے موسم بدل دیا واقعی. اور ابھی ہماری اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کا اگر کوالیفائی کر بھی جاتی ہے تو 182 رن مزید چاہیے پاکستان کو. 182 رن مزید چاہیے. چلیں، یہ اب اوور بھی کم ہو گئے. ڈی ایل ایس جو ہے نا، ڈنکن لوئس وہ میتھڈ لگے گا، ڈکورتھ لوئس میتھڈ. آپ دیکھنا یہ ہوگا ڈکورتھ لوئس میتھڈ میں ڈی ایل ایس میں ہوتا کیا ہے، اوور ہمارے پاس کتنے ہیں اور اس میں کتنے رن چاہیے، وہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ. بالکل بالکل. اور امیدیں جو ہیں اس وقت جو اینکر بیسڈ اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے پاس فخر ہیں جو تھرو آؤٹ لیے، جنہوں نے اسٹارٹ جس طریقے سے لیا، اگر وہ کنٹینیو اسی طریقے سے پرفارمنس دیتے ہیں. اور بعد میں ہمارے پر اگر دیکھا جائے ہائی ہٹر کے طور پہ اگر ہیں تو ہمارے چاچا ہیں افتخار، اور اگر وہ بھی چل جائیں تو ڈیفینیٹلی چاچو بھی اگر چل گئے، کیونکہ 20 اوورز اچھا کھیلتے ہیں. T20 کے زیادہ تر پلیئرز جو ہیں اس ون ڈے اسکواڈ میں T20 کے مانے جاتے ہیں، شفل کرنا پڑے گا. شفل کرنا پڑے گا، کو جو ہیں ان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ بیٹنگ آپ کی اسی حساب سے چلتی رہی. نہیں یہ طریقے سے اسٹریٹجی سے چلانا پڑے گا. کیا کہتے ہیں فرحان فرید صاحب؟ کیونکہ الزام یہی لگتا ہے سلیکشن اسکواڈ پہ کہ جی چیف سلیکٹر نے T20 والے لڑکے سلیکٹ کر کے 50 اوورز کے لیے بھیج دیے. یہی وجہ ہے کہ لمبی اننگ نہیں کھیل پا رہے ہیں. ہاں اگر فائرنگ چاہیے بالکل کہ آپ ایک دم شاٹس لگانے ہو اور ایک دم جلدی میں اسکور کرنا ہو تو اس کے لیے ٹیم بہتر ہے.
لیکن 50 اوورز کے لیے ذرا سی جو ہے نا وہ کمزور ٹیم ہے, کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے سمیر کی بات سن کے کہ یہ ینگسٹ اولمپئن ہے اور پاکستان کی کوچنگ بھی کر چکے ہیں اور جونیئر ورلڈ کپ اور جونیئر چیمپئن شپ اور مطلب لاتعداد کوچنگ بھی انٹرنیشنل طور پر تھائی لینڈ کی بھی کر چکے ہیں. جس طرح انہوں نے کرکٹ کے اوپر تبصرہ کیا, آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے, ملٹی نیشنل بیٹرز بھی کھیلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے لیے اب کچھ کرو یا مرو والا معاملہ ہے, تو یہاں سے پاکستان نے جو ہے وہ اپنی گرائیں کسنی ہیں اور یا تو پھر بیگ کسنے اور پاکستان کی قوم کی دعائیں. اب کمر باندھنی ہے یا بیگ باندھنی ہے, دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے. ایک ہاتھ میں کیلکولیٹر ہے اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہے, دیکھتے ہیں اللہ خیر سے اللہ. کیلکولیٹر سے کیا ہو رہا ہے؟ ڈی ایل ایس یا پیسے کیلکولیٹر ہیں کتنے ملیں گے, کانٹریکٹ اگر کینسل ہوتا ہے تو سمجھ لیں آپ آج پوری فارم میں چل رہے ہیں آج بالکل آپ. اچھا, جاوید خلیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہاں سب نے بات کر لی ہے پاکستانی ٹیم کے اوپر, آج کی جو پرفارمنس ہے پاکستانی ٹیم کی, بولنگ میں تو پاکستان کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکا سر, اتنے رن بن گئے, 400 رن جہاں اوور ہو جائیں. ان کے رچن رویندرا نے جس قسم کی بیٹنگ کی, اس کے بعد جو کین ولیمسن نے بیٹنگ کی, اسی قسم کی بیٹنگ جو ہے آج پاکستان کی طرف سے بھی درکار ہے. جس طرح فخر زمان نے اپنی 60 گیندوں پہ سینچری مکمل کی اور ابھی ان کے ساتھ بابر 47 رن پہ بیٹنگ کر رہے ہیں. ابھی میرے خیال میں دوبارہ میچ شروع ہونے والا ہے, مزید 182 رن درکار ہوں گے. اب وہ کتنی اوور میں چاہیے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ یہ میچ تو ہم جیت جائیں گے اتنے اوور میں اتنے رن کر کے, اگر ہم جیت جاتے ہیں, لیکن ہمارا رن ریٹ کیا رہے گا پیچھے ہمیں اس سے. لیکن ویسے ایک بات ہے, پاکستان کی پروبیبلٹی بڑھ گئی ہے. جی بالکل, اب وہ 45 سے جو ہے نا وہ 51 پہ آ گئی ہے. ابھی جب سسپینڈ رکا ہوا تھا میچ تو 45% پہ چلی گئی. اس سے پہلے جب میچ اسٹارٹ ہوا ہے تو 95% پھر 90 پھر 85 آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک. حسن جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اس کے بعد ہم جائیں گے, جنید خلیل نینی تال والا بھی موجود ہے لائن پر. اس میچ کے حوالے سے تو بریک سے پہلے بھی کافی بات کر رہے تھے اور ایک سوال اینکر نے جانے سے پہلے بریک پہ کہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی ٹیم نیڈس روم فار امپروومنٹ. تو یہ وقت ابھی نہیں آیا, 24 سال پہلے آ چکا تھا 1999 ورلڈ کپ کے بعد ہی کہ ہمیں یہاں پہ بہتری لانی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں تو ایک ہی موقف لے کے چل رہا ہوں جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے. 2009 میں جب پاکستان نے جیتا T20 ورلڈ کپ, تو کون لوگ تھے جنہوں نے یونس خان کے خلاف بغاوت کی؟ کون لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کروائی؟ آخر جو پاکستان نے 3 ہی بار چیمپئن شپ جیت لی ہے ہم نے, ایک بار یونس خان تھے, دوسری بار جو ہے وہ سرفراز تھے, پہلی بار جو تھے وہ ہم سبھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, نام نہیں لے سکتے ان کا, لے سکتا ہوں میں. تو بات ساری یہاں پر یہ ہے کہ آخر کیوں ان کو بغاوت کروائی گئی؟ جو ملک کو عزت دلوا رہا ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں آپ کی طرف ہم آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینی تال والا نے. السلام علیکم جنید بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم. جنید بھائی کیا کہتے ہیں سر, اس وقت جو پوزیشن ہے, اب جو اتنی کنٹروورسی ہوئی اور تمام چیزیں ہوئی, اب بولنگ میں تو ٹیم کوئی خاص بہت اچھی پرفارمنس تو نہیں دے پائی, 401 رن بن جانا فیلئر آف بولنگ ہے, لیکن اب پاکستان نے فائٹ بیک ضرور کیا ہے. کیا کہیں گے آپ آج کے میچ کے حوالے سے؟ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان نے فائٹ بیک تو ضرور کیا, لیکن still it's a long way to go. اور نو ڈاؤٹ فخر نے جو ہے نا وہ ایز یوزل ہماری امیدیں جو ہے نا وہ اور وہ کر دی. بٹ اس سے پہلے اگر ہم نیچے جائیں تو ہم ماشاءاللہ ہم نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے حارث رؤوف کی صورت میں, کہ ایک ایڈیشن میں سے زیادہ سکسز کسی بالر کو نہیں بڑھے جتنے حارث رؤوف کو بڑھے. پھر بھی ہمارے جو ہے نا وہ ڈائریکٹر کرکٹ سلیکٹر مکی آصف صاحب فرماتے ہیں کہ دیٹ ہی از آور مین وکٹ ٹیکنگ بالر اور ہم اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے. مطلب یہ تو بیسکلی وہ چیز ہو گئی نا کہ بھائی میں پرفارم کروں یا نہ کروں, میں اسٹل جو ہے نا وہ کھیلوں گا. ابھی T20 شروع ہوگا, وہ پھر وکٹیں لینا شروع ہوگا, پھر اس کا نام جو ہے نا وہ ون ڈے میں آ جائے گا. ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. ہم نے اپنی کریکشن کرنی نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا نہیں ہے, اور ہم اس موقعوں کے پر آتے رہیں گے. ہمارے امتحانات ہوتے رہیں گے, اور ہمارے امتحان اس لیے ہوں گے کیونکہ ہم میرٹ پہ کوئی کام کریں گے نہیں, اور اسی طریقے سے ہم چلتے جائیں گے. سر لیکن اب پروبیبلٹی چانسز بھی 50% ہیں, اور پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں, پھر سے کچھ امیدیں جاگ پڑی ہیں پاکستانی قوم کی, ٹیم کو تو میں نہیں کہہ سکتا, قوم کی ضرور کچھ امیدیں جاگی ہیں کہ شاید پاکستان اس دفعہ پھر کچھ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ 4 کی دوڑ میں داخل ہو جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں مطلب آئی پرسنلی تھنک کہ اگر ہم پاکستانی سے ہٹ کر بات کریں تو نیوزی لینڈ ہم سے بہتر کرکٹ کھیل رہا ہے, ہم نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی ہے. دے ڈیزرو مور دین پاکستان. ہم وہی ایز یوزل جو ہے نا دوسروں کے احسانوں کو لے لے کے جو ہے نا وہ سیمی فائنل کے لیے طرف جو ہے نا پہنچیں گے اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا ہم اس سسٹم کو آگے رگڑتے رہیں گے. مطلب کوئی ٹھوس کام ہونا چاہیے, کوئی سالڈ کام ہونا چاہیے, کوئی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ مصیبت یہ کہ ہم غلطی تو کر لیتے ہیں بٹ ہم غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں, اور ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس غلطی کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اور بار بار اس چیزوں کو لے کر آتے رہتے ہیں. چاہے وہ 92 کا ورلڈ کپ ہو, چاہے وہ 99 کا ورلڈ کپ ہو, وہ 2022 کا T20 ورلڈ کپ ہو یا ایشیا کپ ہو, ہم وہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. یار فلانا جیت جائے گا تو ہم یہ کر لیں گے, ہم فلانا ہار جائے گا تو ہم یہ کر لیں گے. بھائی اپنے میرٹ کے اوپر آؤ نا, اپنی ٹیم سلیکشن ٹھیک کرو. کیا آپ کے پاس اسٹارز کی کمی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر کرکٹرز کی کمی ہے؟ کیا پاکستان کے پاس صرف یہی کرکٹرز ہیں جن کو ہم بیسکلی لے کر آتے ہیں؟ کیا ہمارا ڈومیسٹک لیول اتنا بیکار ہے کہ ہم نئے لوگ پروڈیوس نہیں کر سکتے؟ بس ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو چیزوں کے بارے میں پیسے لیتے ہیں, چیف سلیکٹر ہو گیا یا اسسٹنٹ سلیکٹرز ہو گئے یا آپ کا پی سی بی کا چیئرمین ہو گیا یا پی سی بی کے ڈائریکٹرز ہو گئے, یہ ساری باتیں ان کو سوچنی چاہیے اور ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. سزا ملنی چاہیے, آپ کا ٹیم چینج ہونی چاہیے, لوگوں کو ڈراپ کرنا چاہیے, نئے لوگوں کو چانس دینا چاہیے. بٹ سر فائنلی یہ بتا دیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو مطلب یہ جو کمیٹی وغیرہ بنی ہیں چیزیں, کچھ چیز سامنے آئے گی یا اسی طرح باقی کمیٹیاں جو اتنی ساری چیزوں پہ کمیشنز کمیٹیاں سب بنتی رہی, یہ بھی اسی طریقے کی کمیٹی ہوگی, کوئی ایکشن ویکشن نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہر چیز کے لیے نا لوگ بیسکلی ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کمیٹی بنتی ہے, اس کمیٹی کو DA مل جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج تک کسی کمیٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ریزلٹ لے کر آئے, کوئی ریزلٹ لے کر آنے کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا نہیں. یہ بھی یہی کریں گے اور ان کو ان کے DA مل جائیں گے. چلیں بہت بہت شکریہ جنید بھائی پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین جنید خلیل نینی تال والا گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکم گروپ آف کمپنیز ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی پروگرام میڈیکم پریزنٹس دی آرکڈ اسکول ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 پاورڈ بائی می باڈی اسپریڈس آل اباؤٹ می. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میڈیکم پریزنٹس دی آرکڈ اسکول ICC مینس کرکٹ ورلڈ کپ 2023 پاورڈ بائی می باڈی اسپریڈس آل اباؤٹ می. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, یہاں آپ کو بتائیں کہ اس وقت میچ ریزیوم ہوگا اور 182 رنز پاکستان کو درکار ہیں. 19.3 اوورز میں اگر یہ پاکستان اسکور کر لیتا ہے تو اس میچ کا فاتح ہوگا, لیکن بہت سی کنڈیشنز دیکھنی ہوں گی. ایک طرف بارش کے بعد آؤٹ فیلڈ کی کیا پوزیشن رہتی ہے, دوسری جانب پچ پہ کیا اثر پڑے گا, اس لیے کہ یہ ڈے میچ تھا اور اب جب یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد سے فلڈ لائٹ میں میچ کھیلا جائے گا تو پلیئرز کا مومنٹم بھی ٹوٹتا ہے, ایک سائیکالوجی بنی ہوتی ہے, ڈے میچ کی الگ ہوتی ہے, نائٹ میچ کی الگ ہوتی ہے. تو وہ تمام چیزیں اب دیکھنی ہوں گی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو ایک طریقے کا T20 میچ پاکستان کے سامنے اب آ گیا ہے, اور اگر T20 کی ٹیم ون ڈے میں لے کے گئے ہیں تو اس ٹیم نے اب پرفارم کرنا ہے. جو کھلاڑی فخر زمان اپنا کام کر چکے ہیں, اب باقی آنے والے کھلاڑی یا اگر یہ بھی رہتے ہیں کریز پہ اور ان کو ایک طریقے سے بریک بھی مل گئی ہے اتنی دیر کی, تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے نئے سرے سے چارج ہو کے, جہاں مومنٹم ٹوٹنے کی بات ہوتی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جی چارج ہو کے آئیں گے, دوبارہ ریسٹ مل گیا ہے اتنی دیر کا. اب شارٹ سب سے کمنٹس ہوں گا اس لیے کہ پروگرام اختتام کے قریب ہے. کیا کہتے ہیں پروفیسر حسن جاوید صاحب آج کے میچ کے بارے میں؟ میں آپ کے اس پوائنٹ پہ آؤں جو آپ نے اسکرپٹ کے حوالے سے کہا تو بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ اگر پاکستان آ جاتا ہے سیمی فائنل میں تو اس کو تیسرا نمبر نہیں چوتھا ہی نمبر ملے گا, اور چوتھے نمبر کی صورت میں وہ سیمی فائنل میں انڈیا کے اگینسٹ ہے. دیکھیں میں نے MBA مارکیٹنگ بھی کر چکا ہوں, میں کیا ہوا ہے میں نے, تو مارکیٹنگ کے اعتبار سے نا بزنس ملے گا پھر ICC کو, اور جو لاس اگر ہوا ہے یا جو ایکسٹرا پروفٹ چاہیے وہ گین کر سکتے ہیں اس سیمی فائنل کے تھرو. انڈیا پاکستان سیمی فائنل کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ورلڈ کپ فٹ بال میں پہلے میچ میں ارجنٹینا سعودی عرب سے ہار گیا تھا اور بعد میں وہی ارجنٹینا ورلڈ چیمپئن بن گیا. اس وقت سعودیہ کا جو کلب ہے النصر کلب وہ سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے ایک سائیکل ہے پوری جو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہوتا گیم کیا ہے. اب آ جاتا ہوں میں سمیر بھائی کے بات کے اوپر, جو نے کہا کہ رات میں بتایا جاتا ہے کہ سو شکل کل آپ نے میچ کھیلنا ہے. میرے سارے دوست یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کس کو اٹھا کر لے گئے, کہ غلط فیصلے کیوں کر دیے. تو میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, پہلے پروگرام سے ایک موقف کے اوپر چل رہا ہوں کہ کون ہے جو چن کر PIA کو اس حالت پہ لے کر آتا ہے. ڈائریکٹر ناہل بٹھا کے, اسٹیل مل بند ہو چکا ہے, ریلوے خسارے میں ہے,
PCB ہماری کس سمت میں جا رہی ہے؟ ہماری ہاکی 16ویں نمبر پر ہے ورلڈ کے اندر، 18ویں نمبر پہ، تو کون نااہل کو چن چن کر بیٹھا رہے ہیں؟ یہی تو شکایت ہے ہماری، یہ شکایت ہے، اس کو تلاش کرنے کی آپ کوشش کریں. باقی بالکل اگر آیا تو چوتھے نمبر پہ آئے گا. اور سیمی فائنل آپ کھل کے باتیں نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں آپ تلاش ساری چیزیں جو ہے نا عوام پہ ڈال کے. نہیں میں عوام، کیونکہ عوام آپ بتانا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں اس کو ڈھونڈے جس نے سب کچھ کیا. آپ کے چینل 13% لٹریسی رکھتی ہے پروفیسر صاحب، چھوڑی کیوں نہ؟ پروفیسر صاحب نہیں بتانا چاہتے، سیف کھیلتے ہیں، کروڑ عوام ڈرتے ہیں. نہیں 25 کروڑ اتنی کوئی بات نہ شعور ہے، سیاستدان تھوڑی آتے. یہ چیز مناسب یہی ہے کہ یہ جو نہیں وہ ڈرتے ہیں، اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں شریف آدمی ہیں. ہم جب آپ وہ ڈاکٹر صاحب، تو میں آپ کو فائنلی یہاں پہ یہی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا رہا، ہوتا رہے گا. اور جنید بھائی نے جو پاکستان آج میں جیت جائے گا ہارے گا یہ بتائیں بس. میں اس میں اس کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ انشاءاللہ جیتے گا، انشاءاللہ ایسا پاکستانی میں ہی. ٹھیک ہے جی، شارٹ کمنٹ. بس شارٹ کمنٹ یہی ایک شعر کی صورت میں کہ یہاں پر جتنے بھی پاکستان میں غلط کرکٹر ہیں نا، وہ چینل بھی بڑے مالکان بنے، ڈاکٹر انہوں نے ہر جگہ فائدے لیے کرکٹ چھوڑنے کے بعد بھی. تو مظفر وارثی اس موقع پہ یاد آ جاتے ہیں مجھے کہ جس کی گردن میں ہے پھندا وہی انسان بڑا. ہاں، جس کی گردن میں پھندا وہی انسان بڑا، سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے. واہ واہ. تو بس یہاں غلط لوگوں کی تو اونچائی ہے، انہی کی ہے. دیکھ لیں عامر جیو پہ بیٹھ کے دھندا کر رہے ہیں. بھائی جان چینل کا نام نہیں لے، کسی کا نام نہیں لے. تو بس یہ کیونکہ دیکھیں چینل کمیونٹی ایک ساتھ کچھ بھی نہ کرے نا، وہ کرکٹ کے بعد یہ کام لوگوں کے پاس اگر صحیح پوزیشن مل رہی تھی تو آج آپ بھی کسی چینل کے سی او ہوتے کم از کم. چلے منیر صاحب، میں نے غلط کام کرنا نہیں چاہنا، کرتا تو ہو جاتا. جنید بھائی کے کیپشن سے بات کروں گا کہ جو ایک شعر یہاں بہت چلتا رہا ہے کہ آپ جیتے یا ہارے ہمیں تم سے پیار، ہمیں تم سے پیار. اور دوسرا شعر یہ ہے کہ تم کچھ کرو نہ کرو ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ تم کچھ کرو نہ کرو تم ٹیم کے ساتھ ہو. اگر تمہاری چیز کریں بھی پکڑی جائے تو پھر کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں. یہ ہے کہ کمیشن بنے گا، پھر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کمیشن بنے گا. اچھا یہ ہے کہ جو انہوں نے بہت ہی احتیاط سے کام لیا ہے اور آپ بہت چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو پندہ لگے یا کڑی لگے. نہیں میں بالکل نہیں چاہتا، کوشش کرتا ہوں. نہیں بہت بالکل بھی نہیں، بالکل. آپ یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو اس کو پاکستان کو پہلے دن سے لے کے پاکستان کو بننے سے پہلے سے لے کے شروع ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گیا میں. بالکل ایک ہی سی ادارہ لگ جاتا ہے اور ایک ہی چھوڑے صاحب اس پہ. ہاں کہ جس سے ہم نام نہ بنے تو آپ چھوٹی ہوتی تھی. سمجھ گیا میں، بالکل بالکل بالکل. 100 مارکس مل گیا آپ کو، میں سمجھ گیا. جو ہے پاکستان کی بھائی یہ سب سیاستدانوں کو کھیلے چھوڑ دیتے. جی سمیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پروفیسر صاحب کی بات صحیح ہے کہ یہ انہوں نے پہلے ٹیم کو نیچے کرا، اب ٹیم کو اوپر لے کے آئے. اور وہی جو رائٹس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آئی کیچنگ رائٹس ہیں، اس آئی کیچر کے طور پہ وہ پاکستان ٹیم کو چاہتے ہیں کہ وہ اوپر آئے اس لیے. اور یہ ایک طریقے سے تیار کی جا رہی ہے، رام وار کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے. اگر دل کی میری بات جنید بھائی کی اس کو بات کو سیکنڈ کروں گا کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ مچ بیٹر سائڈ ہے جو پاکستان سے کھیل رہی ہے. پاکستان ڈیزرو نہیں کرتا صحیح فائنل میں جانا، کیونکہ آپ نے پہلی سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. وہی بات ہے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب جب تک کسی اداروں میں نہیں ہوگا اس وقت تک اسی طریقے سے آپ کہ اب یہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکنیں یہ تیز کر دیتے ہیں، پھر نیچے کر دیتے ہیں، پھر واپس یہ اپنے مفادات کے چکر میں. فرحان فرید راجو صاحب آپ کی باری نکل چکی ہے، باقی کل بات ہوگی. افغانستان ہم سے بہتر کھیل رہی ہے. ایز اے پاکستانی میں بات کروں گا کہ انشاءاللہ اس وقت جو میچ ہو رہا ہے ہماری دعا ہے کہ میچ جو ہے پاکستان PSL سمجھ کے کھیلے اور انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جاوید خلیل صاحب. ڈاکٹر صاحب وقت کا مقابلہ سکتے ایک شعر کہوں گا کہ پاکستانی قوم کی طرف سے ٹیم کے لیے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تم پہ مرتے ہیں، تو کیا اب تم ماری ڈالو گے؟ ہم تم سے. اچھا، ارے واہ 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 کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ جاوید خلیل صاحب آپ کا. فرحان فرید راجو، سمیر حسین، پروفیسر حسن جاوید. ہاں بول دیں. میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ جو 4000 فلسطینی بچے اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. کڑا وقت ہے یہ ہمارے ان بھائیوں کے اوپر. بے شک ہم سب ساتھ ہیں ان کے. اب جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ پہنچ بھی نہیں سکتے ورنہ یہاں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جہاد میں جا کے شریک ہو کیونکہ بڑے دکھ کا لمحہ ہے. اور مسلمانوں سے زیادہ عیسائی پروڈکٹس کو بین کریں. کم از کم چلے میں کسی پروڈکٹ کے نام لوں گا، آپ خود ریسرچ کریں اور دیکھیں وہ پروڈکٹس جو اسرائیلی ہیں اگر حکومت بین نہیں کرتی تو کم از کم بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک انسان کے آپ اپنا شیئر یہ ڈالیں کہ آپ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ہے، آپ خود دیکھ کے وہ کریں. بہرحال پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. منیر صاحب آپ کا شکریہ، فیضان باقر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.